حضرات مجمع کا انتظار کرتے کرتے تقریباً 10:30 بج چکے ہیں۔ امید ہے جو لوگ اب تک آ چکے ہیں انشاءاللہ ان کا جذبہ، ان کا حوصلہ یہ بتا رہا ہے کہ بنا سنے یہ نہیں جائیں گے۔ جم کر بیٹھیے، انشاءاللہ آج کی رات وہ رات ہے جس رات پر ہزاروں راتیں ناز کرتے ہیں۔ یقیناً یہ رات شب عاشورہ کی رات ہے اور اس رات میں ہم سب کے امام، ساری کائنات کے امام، امام عشق و محبت سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات کو مکمل طور پہ یاد الہی میں گزارا تھا۔ واقعہ شہادت کا کو کتابوں کے ذریعے سے اٹھا کے پڑھیے تو آپ دیکھیں گے یہ رات امام عالی مقام نے ڈھول تاشے باجے بجا کر کے نہیں بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گزارا تھا، تسبیح و تحلیل میں گزارا تھا، اللہ کے ذکر و فکر میں گزارا تھا۔ اور آپ نے آج یہ تہیہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ امام عالی مقام نے جو راستہ ہمیں دیا ہے ہم اسی راستے پہ چل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ آپ سب کے سب لائق تحسین ہیں، سب آفرین ہے آپ کا یہ عمل کہ آپ نے اپنے امام کی، امام عالی مقام کی صحیح تعلیم و تربیت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے میں بندہ ناچیز بھی آپ لوگوں کے روبرو حاضر آیا، چند منٹ مجھے بھی برداشت کریں۔ بہت ہی بہترین آواز اور بولنے کے ترنم کے مالک ایک بہترین شاعر آپ کے روبرو موجود ہیں، ان قریب وہ اپنے کلام سے آپ حضرات کو محظوظ کریں گے اور آپ کا دل جھوم اٹھے گا انشاءاللہ۔ جناب شاعر اسلام اندر کوئی شعر رسالت جناب افتخار احمد صاحب مدثر رحمت اللہ تشریف لا چکے اور آپ کے روبرو رونق اسٹیج ہیں، بس اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور آپریٹر آ چکے ہیں، وہ آ جائیں ان کا، کیونکہ شعراء کے لیے جو ساؤنڈ کا معاملہ ہوتا ہے ان کے آواز کے حساب سے ان کو اپنا ساؤنڈ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے آپریٹر کا موجود ہونا ضروری ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ اشعار میں نے آپ کو گوش گزار کرانے کے لیے، سنانے کے لیے منتخب کیے ہیں، چن کے لایا، آپ حضرات سنیں انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ یہ کربلا کا سبق ہے، بھلانا نہیں، یہ کربلا کا سبق ہے، بھلانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں، یہ کربلا کا سبق ہے، بھلانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں، اور مسکرا کر یہ اصغر میں بدلا دیا، مسکرا کر یہ اصغر میں بدلا دیا، موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں۔ نبی کا خاندان وہ خاندان ہے جو کسی موت جو سب سے ڈراؤنا چیز ہوتی ہے اس سے جب ان کو ڈر نہیں لگتا تو تیر و تلوار اور کفن کیا چیز ہے۔ یہ سید کا خاندان ہے، میرے آقا کا خاندان ہے، وہ کسی دنیا دار سے تو کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ خاندان ہے کہ موت جیسی شے سے بھی وہ گھبراتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں۔ اور حسین تو نے راہ حق میں جان دی، حسین تو نے راہ حق میں جان دے دی، یہ وہ عمل ہے جو عالی وقار کرتے ہیں۔ امام علی مقام میں اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ حسین تو نے راہ حق میں اپنی جان دے دی، یہ وہ عمل ہے جو عالی وقار کرتے ہیں۔
اور کبھی نصیب ہو ہم کو جو کربلا کی خاک، کبھی نصیب ہو جو ہم کو کربلا کی خاک، یہ وہ دعا ہے مجھے جو ہم بار بار کرتے ہیں، یہ وہ دعا ہے جسے ہم بار بار کرتے ہیں۔ کبھی نصیب ہو ہم کو ابھی کربلا کی خاک، یہ دعا ہے جسے ہم بار بار کرتے ہیں۔ اور ہو کر یزید دنیا میں بے آبرو مرا، ہو کر یزید دنیا میں بے آبرو مرا، بے آبرو بے عزت ہو کر کے سماج میں بالکل گرا ہوا اور بدنام ہو کر مرا۔ ہو کر یزید دنیا میں بے آبرو مرا، ابن زیاد جیسا کئی پھالتو مرا، اور تو نے یزید کاٹ دی گردن حسین کی، تو نے یزید کاٹ دی گردن حسین کی، تو ہی بتا حسین مرے ہیں کہ تو مرا، تو ہی بتا حسین مرے ہیں کہ تو مرا۔ میرے حسین کو شہید کر کے وہ حسین کو تو نہیں شہید کر سکا، میرے حسین تو آج بھی زندہ ہے، مرا کوئی ہے تو وہ تو مر گیا۔ شاعر کہتا ہے ادراک تھا امام کو کیا ہے مقام عشق، ادراک تھا امام کو کیا ہے مقام عشق، سب کچھ نثار کر دیا اپنا بنام عشق، اور لے جا کے کربلا میں بھرا گھر لٹا دیا، لے جا کے کربلا میں بھرا گھر لٹا دیا۔ حقا حسین ابن علی ہے مقام عشق، سبحان اللہ، حقا حسین ابن علی ہے مقام عشق۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت شعر یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہر ایک پھول پہ رنگ بہار آج بھی ہے، ہر ایک پھول پہ رنگ بہار آج بھی ہے، حسین تیرا چمن خوشگوار آج بھی ہے، اور یزیدیت کے خزاں کو ہرا دیا تو نے، یزیدیت کے خزاں کو ہرا دیا تو نے، زمین عشق تیری لال ازار آج بھی ہے، زمین عشق تیری لال ازار آج بھی ہے۔ اور بیٹھے نا ہم جائے ادھر دھریے نا، ایک اور شعر ملاحظہ فرمائے اور دھریے نا، کہ یہ زمین نہیں ہوتی، ہاں آسمان نہیں ہوتا، ہم جا کے آپ کو فون کریں، یہ زمین نہیں ہوتی، آسمان نہیں ہوتا، اوپر میں ہے، مصطفیٰ نہیں ہوتے، میلا ہو جائے گا بھائی، یہ جہاں رات ہو نہیں جائے گا، ہوتا، سمجھ رہے ہیں، خاک کربلا اتنی معتبر نہیں ہوتی، خاک کربلا اتنی معتبر نہیں ہوتی، گر حسین گر میرا حسین اس پہ مہربان نہیں ہوتا، گر حسین میرا اس پہ مہربان نہیں ہوتا۔ اور یہ بڑی عجیب و غریب اور ہمارے اندر جذبات کو بیدار کر دینے والا شعر آ رہا ہے۔ حلال روزی مقدر سے جو کماتا ہے، حلال روزی مقدر سے جو کماتا ہے، حسن حسین کا نعرہ وہی لگاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان حلال اللہ، روزی مقدر سے جو کماتا ہے، حسن حسین کا نعرہ وہی لگاتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے لال ایسے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے لال ایسے ہیں کہ جن کے واسطے جنت سے سیب آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان جن کے اللہ، واسطے جنت سے سیب آتا ہے۔ اور حسین سے جو ملی وہ قرآن رکھتے ہیں، حسین سے جو ملی وہ قرآن رکھتے ہیں کہ ہم بھی پاؤں تلے آسمان رکھتے ہیں۔ اور یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے، یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے؟ حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں، حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ اور ایک اور شعر، خاکے در رسول کی سوغات چاہیے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ خاکے در رسول کی سوغات چاہیے، ہاتھوں کو میرے نسبت سادات چاہیے، اور بچوں کی پرورش کے لیے اور کچھ نہیں، بچوں کی پرورش کے لیے اور کچھ نہیں،
مجھ کو حسن حسین کی خیرات چاہیے، سبحان اللہ مجھ کو سبحان حسن اللہ حسین کی خیرات چاہیے، اور غم کے بہتے ہوئے سیلاب میں نہ گرنے دینا، غم کے بہتے ہوئے سیلاب میں گرنے نہ دینا، دشت آلام میں شبیر کو گرنے نہ دینا، پشت پر بیٹھے تو سجدے کو کیا لمبا، میرے سرکار نے شبیر کو گرنے نہ دیا، سبحان اللہ میرے سبحان اللہ سرکار نے شبیر کو گرنے نہ دیا۔ میرے محترم سامعین، یہ چند اشعار تھے کہ میں نے آپ کے گوش گزار کرانے کے لیے، آپ کو سنانے کے لیے چن کر کے لایا تھا۔ بہرحال امام عالی مقام کا مرتبہ، رتبہ، عزت و عظمت، رفعت اتنا بلند ہے کہ ہم جیسے ناکارہ، ناچیز، حقیر ان کے شان میں کچھ اگر لب کشائی کرے، کچھ الفاظ کہے، تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے ان کی شان کو خواہ بیان نہیں کیا، بلکہ شان میں جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ بھی ان کے شایان شان نہ تھا۔ شاید ہماری زبان میں ان کے شان کے مطابق ان کا تذکرہ، ان کے تعریف و توصیف نہ بیان کر سکے، بلکہ ان کے تعریف و توصیف میں ہم لوگوں نے اپنی زبان کھول کر کے شاید کوئی کمی پیدا کر دی ہے۔ یقین جانیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسین کا مقام، امام حسن کا مقام اتنا عظیم الشان ہے، اتنا بلند ہے، جسے ہم اور آپ اگر اپنی آنکھوں کو اٹھا کے بھی دیکھنا چاہے تو ان بلندیوں کی ہماری نگاہیں چھو نہیں سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کسی صحابی نے غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا آپ آل نبی سے پیار فرماتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ بولا کہ یقیناً۔ بولا کیسے پیار کرتے ہیں، کیسے محبت کرتے ہیں؟ تو بولا میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں سے جو محبت کیا ہے، جو پیار فرمایا ہے، میں نے وہاں سے آل نبی سے پیار کرنے کی تعلیم حاصل کی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک سفر میں، ایک ٹور میں، جنگ کا سفر تھا، چلے جا رہے تھے، اس میں حضرت فاطمہ بھی تھی، حضرت امام حسن و حسین بھی تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی تھے۔ وہ سفر لمبا تھا، راستے میں پانی ختم ہو گیا پینے کا، ایسے جگہ پہ پانی کی جستجو ہوئی، پانی ختم۔ اب جب پانی ختم تو بچہ بھی پیاسا ہو گیا، بچہ رونے لگا، امام حسن و حسین بھی پیاس سے رونے لگے، تو ان کی رونے کی آواز آقا کائنات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں آئے۔ آواز جیسی آئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ تشریف لے گئے، پوچھتے ہیں فاطمہ کیا بات ہے، بچے رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کیا، اے میرے ابا حضور، پانی ختم ہو چکا ہے اور پانی ہے نہیں کہ میں بچوں کو پلا کر کے ان کی پیاس بجھاؤں تاکہ بچے چپ ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے میرے صحابہ، تمہارے برتن میں، تمہارے مشکیزے میں، تمہارے برتن میں اگر پانی ہے تو تم لوگ لاؤ۔ سارے صحابہ نے اپنا اپنا برتن چیک کیا پانی ہے کہ نہیں، تو دیکھا کیا گیا کہ سارے کے سارے جو قافلہ تھا وہ پورے قافلے میں کسی کے پاس پانی نہیں، اتنا زیادہ وہ مشکل سفر تھا۔ لہٰذا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی زبان مقدس کو نکالا ہے اور اپنے نواسے کے منہ میں رکھ کر کے اس وقت تک نواسے کو چسایا ہے، اور حضرت امام حسن و حسین اپنے نانا جان کے لب مقدس کو چوستے رہے جب تک ان کی پیاس نہ بجھ گئی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنی زبان جواب دہن پلاتے رہے۔ تو میرے نبی کی اس ادا کو دیکھ کر کے، اس محبت کو دیکھ کر کے نبی کے نوازوں سے محبت کرنے کی تعلیم حاصل کی ہے، اور وہاں سے مجھے محسوس ہوا کہ جب میرے آقا اپنے نوازوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم اور آپ کو کتنی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین جانیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی عظمت، ان کی رفعت کا اندازہ ہم اور آپ صحیح معنوں میں نہیں لگا سکتے۔ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت و رفعت کو اور یہ سریا سے بلند فرمایا ہے۔ ان کی حیثیت، ان کا مقام ہم اور آپ صحیح معنوں میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چھوڑو نہیں ٹھیک ہے۔ اور ایک مرتبہ جی لگا کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم، صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اگر آپ امام علی مقام کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہیں تو چند واقعات ہی آپ کو سمجھنے کے لیے کافی ہوں گے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 فیمیل اولادیں، یعنی 4 بیٹیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ ہے۔ اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوئے، لیکن وہ تینوں کے تینوں بچپنے میں ہی انتقال کر گئے۔ ان میں جو لاسٹ بیٹے تھے حضرت سیدنا ابراہیم، ان کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ وہ ابراہیم کچھ دن زیادہ جیے، باقی 2 بچے تو دودھ پینے کے زمانے میں ہی انتقال کر گئے، لیکن جو ابراہیم ہے وہ تھوڑا زیادہ دن زندہ رہے اور اس کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کا جو واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانوں پر ایک طرف حضرت امام حسین کو بیٹھائے ہوئے ہیں اور ایک طرف اپنے جان پر اپنے بیٹے لخت جگر سیدنا ابراہیم کو بیٹھائے ہوئے ہیں، اور دونوں سے پیار فرما رہے ہیں، دونوں کو سینے سے لگا رہے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں، ان کو بوسہ دے رہے ہیں، ان سے پیار فرما رہے ہیں۔ اسی پیار کے درمیان ہی حضرت جبریل فرشتہ جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کے وہ عرض کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ان بیٹے سے اور اپنے اس نواسے سے آپ پیار فرما رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیوں نہ پیار کروں، ایک میرا نواسا ہے اور ایک میرا خود اپنا بیٹا ہے، یہ دونوں ہی پیار کرنے کیے جانے کے قابل ہیں، تو میں پیار کر رہا ہوں۔ کوئی وہ کون نانا ہوگا جو اپنے نواسے سے پیار نہ کرے، وہ کون باپ ہوگا جو اپنے بیٹے سے پیار نہ کرے۔ میں اللہ کے پیارے نبی نے نواسوں سے محبت کر کے، نواسوں سے پیار کرنا دنیا کو سکھایا، اور بیٹے سے پیار کر کے باپ کو تعلیم دیا کہ بیٹے سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو، ہر ایک کے لیے تعلیم ہے، ساری دنیا کے لیے سکھ ہے، ساری دنیا کے لیے ایک مشن راہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں سے بھرپور پیار فرمایا ہے۔ ہمیں بھی تعلیم ملا کہ ہم لوگ کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نانا بنائے تو اپنے نواسوں سے جھوٹ کر کے پیار کریں۔ تو اس پیار میں حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس سے پیار فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام کچھ اور آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو وہ پیغام کیا ہے؟ کیا ہے رب کا حکم، کیا ہے پیغام؟ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بیٹے اور اپنے نواسے دونوں میں سے کسی ایک کو ہی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں چھوڑنا چاہتا ہے، اور ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچئے ذرا سا، جب کسی نانا کو، جب کسی باپ کو ایسا پیغام ملے گا اس کے دل پہ کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ لیکن قربان جائیے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہوا یہ، جب پیغام سنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ آخر وہ کون ہے
جسے اللہ تعالیٰ قبول فرمانا چاہتا ہے، اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، اور وہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑنا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو جبریل نے اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلائے گا، مگر یہ فیصلہ کرنا کہ کون دنیا میں رہے گا اور کون اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ اے اللہ کے نبی، یہ فیصلہ، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ اپنے نواسے کو دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں یا بیٹے کو دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، موت اور حیات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ نبی کے دست مقدس میں دے دیا کہ نواسے اور بیٹے میں سے آپ جسے چاہیں موت کے بارے میں فیصلہ کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں موت عطا فرما دے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ یہ اختیار آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا، اپنے محبوب سرور کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہیں سے اختیارات مصطفیٰ کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو کیسا پاور، کیسا اختیار دنیا میں دے کر کے بھیجا تھا۔ نبی نے غور فرمایا، سوچا، چنتا کیا، تھوڑا غور و فکر سے کام لیا، اور غور و فکر سے کام لینے کے بعد نبی فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کا غم میں باپ ہوں، صرف باپ کو ہوگا، لیکن اگر نواسا اگر چلا جاتا ہے، نواسا اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کے جانے کا غم اس کی ماں فاطمہ زہرا کو ہوگا، اس کے جانے کا غم اس کے والد علی مشکل کشا حیدر کرار کو ہوگا، اور بحیثیت نانا اس کے جانے کا غم مجھے بھی ہوگا۔ تو ایک وہ شخصیت جس کے جانے سے تین دلوں کو تکلیف ہو، تین دلوں کو غمزدہ کر جائے، اس سے اچھا ہے کہ صرف ایک کا دل غمزدہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اختیار ملا تو فیصلہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں اپنے لختے جگر کو تو دے سکتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن میں اپنے نواسے حسین کو کبھی بھی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ حسین کو دے کر کے اس کی ماں کو غمزدہ کیا جائے، حسین کو دے کر کے علی کو غمزدہ کیا جائے، اور حسین کے دے کر کے خود اس کا نانا غمزدہ ہو جائے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لختے جگر کو اللہ کی بارگاہ میں دینے کا فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اپنا لختے جگر، اپنا بیٹا دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی بقا چاہی اللہ کی بارگاہ سے۔ ذرا سوچئے کہ نواسے سے نانا کی محبت کا اندازہ لگائے کہ اپنے بیٹے سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے نبی نے اپنے نواسے سے پیار فرمایا، اس نواسے سے جس نواسے کی یاد میں آج آپ نے بھوگی بگان کی سرزمین پر اور اس چھوٹی سی گلی میں زلزل سے ذکر شہادت کا انعقاد کیا۔ آج بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے حسینی ہونے کا پرچار کرتے ہیں، کوئی جھنڈا اٹھا کے گھوم رہا ہے، کوئی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا بنا ہوا ہے، کوئی قاصد بنا ہوا ہے، کوئی فقیر بنا ہوا ہے، کوئی بھیک مانگا بنا ہوا ہے، سب کیا کہتا؟ میں حسینی ہوں، امام حسین کی محبت میں یہ سب کر رہا ہوں، معاذ اللہ۔ کیا امام علی مقام نے اور کوئی ہے کہ بڑا بڑا ڈھول لے کے گھوم رہا ہے، بڑا بڑا ڈھول باجنا گانا، اور اب تو بینڈ پارٹی ہے کہ شادیوں میں اس بینڈ کا جب نام آتا ہے، جیسے ہی ہوتا بینڈ پارٹی تو سب سمجھتے وہ شادی بھی آتی ہے۔ کیا بینڈ پارٹی کی کا نسبت کیا ہے؟ خوشی سے، شادی بیاہ سے اس کا تعلق ہے۔ تو اب اگر امام علی مقام کے شہادت کے موقع پر اگر ایک حسینی بینڈ باجا کے ساتھ اگر ذکر شہادت منائے، کیا یہ عقل قبول کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے دل کہ میرے گھر میں کوئی انتقال کر جائے تو مسکرانا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، مسکرانا بھی
गुनाह समझा जाता है। इस घर में मैयत हो गया, आदमी हंस रहा है। और ऐसा हुक्म भी है, ऐसा हुक्म भी है कि जनाजे के पीछे, जनाजे के साथ या कब्रिस्तान में हंसना और मुस्कुराना माँ के साथ जिना करने से भी बदतर गुनाह होता है। आज तो हमारा माशरा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, जब लोग जनाजे में भी चलते रहते हैं तो पिटकारी, हंसी मजाक में बिजी रहते हैं। कोई मुस्कुरा रहा है तो कोई हंस रहा है तो कोई बिजनेस की बात कर रहा है, कोई कुछ का बात करता हुआ चलता रहता है, और कोई सीरियस कंडीशन में नहीं होता, कोई संजीदा नहीं होता। ये नहीं सोचता कि हम जनाजा में हैं, आज एक भाई को जनाजा लेके चल रहे हैं, कल मुझे कोई जनाजे में उठा के चलेगा, मुझे भी कब्रिस्तान पहुंचा देगा, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? देखते हैं ना माहौल में, आप लोग तो रहते हैं, सब लोग देख रहे हैं, ये सच्चाई है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इमाम अली मकाम की याद कैसे बनाए, कैसे उनका जिक्र करें। आज हमारा हाल इतना परागंदा हो गया है कि अभी देखिए गिनती के चंद लोग आप लोग मौजूद हैं, है ना? गिनेंगे तो हो सकता है 50 या 40 लोग होंगे, लेकिन आदमी पहचाना कब जाता है जब वो अपने ताल्लुकात को, अपनी मोहब्बत को जिसके साथ कायम रखता है और उस मोहब्बत का इजहार उसी अंदाज में करता है, तो देख के समझ में आता है ये आदमी किसका है। देखा ये जाता है जब पार्टी की बात आती है, जब पार्टी पॉलिटिकल की बात आती है तो लोग नमाज छोड़ के पार्टी करते हैं। सच्चाई ये नमाज तो नमाजे जुमा छोड़ दिया, चल दिए। आज अगर बोला जाए अपने नबी का झंडा बुलंद करो, नबी के नमाजों का झंडा उठा लो, नबी के दीन का पैगाम हाथों में लेकर के दुनिया को दावत दो, तो लोग कहते हैं शिरक है, बिदात है। कहाँ हदीस में लिखा है, कहाँ कुरान में लिखा है? जब पार्टी का झंडा उठाते हैं तो कौन सी हदीस से साबित करेंगे आप? बोलिए, होता है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं? पार्टी पॉलिटिकल के मामले में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके पीछे लालच है। उसके पीछे हमें कुछ मिलता है तो हम हाथ में झंडा उठाते हैं, हमें कुछ मिलता है तो नमाज छोड़ के भी हम पार्टी करते हैं, हमें कुछ मिलता है तो हम भीड़ की शक्ल में लाखों और हजारों की तादाद बना लेते हैं। नहीं मिलेगा तो कोई भी नहीं पूछेगा, वहां मिलता है, लेकिन ये नहीं जानते कि जो इमाम हुसैन की बारगाह हमें मिलेगा वो किसी और की बारगाह हमें नहीं मिल सकता। बोलिए, इमाम हुसैन जो दिला देंगे वो कोई और दिला देगा क्या? अगर 1000 रुपया, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख रुपए, 10 लाख रुपए अगर कोई देता है तो वो यहाँ काम आएगा, लेकिन क्या उस पैसे से जन्नत खरीद सकते हैं? क्या उस पैसे से अल्लाह को राजी कर सकते हैं? नहीं। लेकिन ये कुर्बान जाइए, आपका आज की रात जागना, इमाम हुसैन का जिक्र सुनना, कलमा पढ़ना, सुभान अल्लाह कहना, अल्लाह अकबर कहना, नारे तकबीर और रिसालत का जवाब देना, अगर ये कबूल हो गया तो यही नारा आपको दुनिया में भी इज्जत दिलाएगा और आखिरत में जन्नत में जाते हुए लेके चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान जन्नत में भी लेके जाएगा। इसलिए दुनिया में कुछ डिसीजन करने से पहले सोचिए कि हम किसकी तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं और किसकी तरफ जा रहे हैं। जरूर कीजिए पार्टी, लेकिन नमाज छोड़ के नहीं, जुमा छोड़ के नहीं। ये आज जो चंद झंडे नजर आ रहे हैं, इन झंडों को मत देखिए, ये किसकी मोहब्बत में लगाए गए हैं, इसको देखिए। ये क्या है? इमाम अली मकाम की शान और अजमत को बताने के लिए उनकी मोहब्बत में बुलंद किया गया कि इमाम अली मकाम ने इस्लाम का सर झुकने नहीं दिया, इस्लाम के सर को बुलंद रखा। इसीलिए देश का झंडा जैसे इंसान ऊंचा रखता है कि हमारा देश सबसे अच्छा है, सबसे ऊंचा है, तो क्या मेरा इमाम नीचा था? माअज़ल्लाह, मेरे इमाम अली मकाम से बढ़कर के कोई इमाम नहीं, मेरे इमाम अली मकाम जैसी शान और अज़मत का कोई हामिल नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत
فرماتے ایک دن کاندھا پہ بیٹھا کر کے ایک طرف حسن کو ایک طرف حسین کو لیے عیدگاہ کی طرف چلے جا رہے تھے، تو کسی صحابی نے دیکھا تھا اور دیکھ کر کے کہا تھا سبحان اللہ کتنی اچھی سواری ہے. تو گاڑی کون بنے ہوئے؟ نبی. سواری کون بنے ہوئے؟ نبی. تو صحابی کیا کرتے ہیں؟ کتنی اچھی سواری ہے. تو نبی فرماتے ہیں میرے صحابی تم یہ دیکھ رہے ہو کہ سواری کیسی ہے، تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ کون سوار ہے، سوار کتنا اچھا ہے. جس کی تعریف نبی کی زبان کر رہی ہو ان کی تعریف کا عالم کیا ہوگا، ان کی عزت کا معاملہ کیا ہوگا. یقین جانیے ہم اور آپ اس طرح کی تعریف و توصیف سے اپنی زبان کو پوری زندگی بھی لبریز رکھیں تب بھی امام حسن و حسین کی شان کا وہاں بیان نہیں ہو سکتا. نبی سے محبت کیجئے، نبی کی آل و اولاد سے محبت کیجئے، آل و اولاد سے پیار کیجئے گا نبی خود پیار کریں گے، اور جب نبی پیار کریں گے تو اللہ بھی محبت فرمائے گا، اور جس سے اللہ پیار کرے گا اللہ اسے جنت میں مہمانی فرمائے گا. بس انہی گزارشوں کے ساتھ میں اپنی بات یہی تمام کرتا ہوں. بڑی لمبی فہرست ہے شعراء اور علماء کی. حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری جناب فیاض عالم صاحب اورنگ آبادی بھی تشریف لا چکے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. آخری تقریر ان کی ہونی ہے، اس سے پہلے حضرت علامہ مولانا سعید الرحمن صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان کا بھی خطاب ہونا ہے. اور ان سے قبل حضرت علامہ مولانا روشن ضمیر صاحب جو بلگچیا سے تشریف لا رہے ہیں ان کا بھی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے. اور حضرت شاعر اسلام جناب افتخار صاحب قبلہ رونق جلسہ ہیں، میں ان کو اب زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا، وہ اب آئیں اور آ کر کے اس بہترین ماحول میں یہ جیتے جاگتے اور بالکل مچلتے ارمانوں کے ساتھ جو حضرات بیٹھے ہیں ان کو اپنے خوبصورت لب و لہجے میں نعت نبی امام حسین کی منقبت اور ان کی تعریف و توصیف کے نظم سنا کر کے ان کو اگر یہ دیوانے ہیں ان کو دیوانگی میں پاگل بنا کے چلے جائیے. بس آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت میں کر لیں. جناب شاعر اسلام اندلیب گوشل رسالت افتخار صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جلسے ذکر شہادت، زندہ آباد، جلسے ذکر شہادت، زندہ آباد، امام حسین، زندہ آباد، امام حسین، زندہ آباد، شہدائے کرب و بلا، زندہ آباد، علماء اہل سنت، زندہ آباد، مسلمانان منڈل گاتھی، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مائک پر جناب افتخار صاحب.